الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكبر الليل على النهار وتذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من استفاه وزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وأدامة الإفكار وملازمة الاتعاظ والادكار ووقفهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن سيدي محمدا ابن عبد الله الحاشمي الذي عبد الله ورسوله أرسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ہر طرح کی حمد و ثنا بزرگی و کبریائی ایک اکیلے اللہ واحد القہار کے لیے، جس کی پکڑ زبردست اور معاف کرنا چاہے تو معاف بھی کر دے. رات کی کالی چادر دن کے اوپر ڈالنے والی ذات بھی اسی کی ذات، اپنے دلوں اور اپنی بصارت کو اوپن رکھنے والوں کے لیے بھی ہر وقت ہر موقع پر موجود اور تذکرے میں رہنے والی ذات بھی اسی کی، جس نے ہمارے لیے لازم کر دیا انصاف اور احسان کا معاملہ کرتے رہنا. وہی رب ہے سارے عالم کا، وہ ایسا رب ہے جو ہر قسم کی نعمتوں سے اس دنیا میں ہماری پرورش کر رہا ہے. بڑا مہربان، انتہائی رحم کرنے والا. دنیا میں بھی اسی کے رحم سے ہم زندگی گزار رہے ہیں اور آخرت میں بھی اسی کے رحم کی امید رکھتے ہیں. فیصلے کے دن بھی اسی کی بادشاہت ہوگی، جس میں انصاف اور فضل اور برہان کے ساتھ وہ فیصلہ فرمائے گا. اے ہمارے رب، ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم آپ کی ہی عبادت کریں، ہر وقت آپ کی حق عبودیت کو ادا کرتے رہیں اور آپ ہی سے ہم استعان طلب کرتے ہیں. ہمارے دشمنوں پر، خواہ وہ انسان ہو یا جنات، شیطانی صفت کے حامل، ہدایت دیجیے ہمیں سیدھے راستے کی. توحید اور ایمان پر استقامت کے ساتھ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، ہدایت کے ذریعے جنت کے راستے کی. وہ ایسے تھے کہ ان پر غضب نہ ہوا، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی اور شرک اور طغیان سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، اور وہ راہ راست سے بھٹکے بھی نہیں، نفسانی خواہشات کی اتباع کر کے اور بدعات اور گناہ میں مبتلا ہو کر. ہم ہمارے رب کے ہر جگہ حاضر اور ناظر ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اس کے گرفت کے احساس سے لرزتے ہیں اور اپنی نادانی، جہالت، کم علمی اور کاہلی سے شرمندہ ہیں. کرم والے اور رحم والے کی رحمت سے پر امید بھی ہیں کہ وہ ہماری اس کمزور سی کوشش میں استعان عطا فرمائے. ہمیں اپنی کتاب کا وہ فہم عطا فرمائے جس پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا کامیاب اور آخرت کو شاداب بنانے کی جدوجہد کر سکیں. دوسری لازمی گواہی ہم یہ بھی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں، جن کے قلب اطہر پر اس کتاب ہدایت کا نزول کیا گیا، جس میں آخرت کے رزق کو کور کرنے والے تمام سینسٹیو پوائنٹس واضح طور پر بیان کر دیے گئے. سورۃ النساء میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اے لوگوں جو ایمان لائے، نہ تم کھا جانا تمہارے مال آپس میں باطل طریقے سے، چاہے وہ آپسی رضامندی کی باہمی تجارت ہی کیوں نہ ہو،
اور نہ ہلاکت میں ڈالو اپنے آپ کو، بے شک اللہ تم پر رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہی رہتا ہے۔ اور جو کوئی یہ حرکت کرے سرکشی اور ظلم کے ساتھ تو ضرور ہم جھونک دیں گے اس کو جہنم کی آگ میں، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو چند صلاحیتیں عطا فرمائی ہے۔ انسانی معاشرہ لین دین، ایکسچینج، ٹریڈ اینڈ ٹرانزیکشن کی وجہ سے ہی روبہ ترقی ہوتا ہے۔ تجارت کے ذریعے ہر انسان ایک دوسرے سے مربوط ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جسے لین دین کی ضرورت نہ پڑتی ہو۔ زندگی اسی کا نام ہے۔ معاشی، سماجی، ذہنی اور روحانی ترقی کے لیے انسان میں صحت مند سوچ اور فکر کا ہونا بھی لازم اور ضروری ہے، تاکہ وہ اس تجارت کے ذریعے اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کسی پر ظلم و زیادتی نہ کر بیٹھے اور اس طرح سے اپنے رب کی ناراضگی مول لے سکتا ہے۔ باہمی تجارت میں چند شرائط طے کی جاتی ہیں، تمام حالات میں ان کی پابندی لازم ہوتی ہے۔ اپنے ذاتی مفاد کے لیے اپنے ٹیمپٹیشن کی وجہ سے شرائط سے صرف نظر کرتے ہوئے اگر کوئی غیر متوازن حرکت کرتا ہے تو ایسے انسان کو وارننگ دی گئی ہے۔ ناحق طریقے سے آپسی تجارت میں بھی لوگوں کے مال نہ کھاؤ، یہ طریقہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ موقع کو غنیمت جان کر اس سے فائدہ اٹھانا، شارٹیج اور قلت کی حالت میں مال کو 10 گنا بڑھا کر فروخت کرنا، ایک مجبور سے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن ہمارا دھیان اس کی طرف نہیں جاتا، بلکہ فائدہ اپنا ہی فائدہ دیکھتے ہیں اور اسی کو برکت سمجھتے ہیں۔ کتاب اللہ انسانی سماج کی اتنی نفاست سے تربیت کرتی ہے کہ سب سے پہلے غلط سوچ پر پابندی لگائی جائے۔ پہلا غلط قدم ڈیریلمنٹ کی انتہائی کو پہنچ سکتا ہے اور اس کا آخر انجام جہنم کی آگ بتایا گیا ہے۔ اس آیت کو پڑھ لینے اور سمجھ لینے کے بعد بھی جو اپنے نفس کی سرکشی اور ظلم کے ساتھ وہی حرکت کرے جس سے منع کیا گیا ہے تو اس کا الٹیمیٹ فائنل ریزلٹ ہمیشہ کی بربادی اور نقصان ہوگا۔ ایسے گناہگار لوگوں کو جہنم میں داخل کرنا اللہ مالک یوم الدین کے لیے انتہائی آسان ہوگا۔ خالق انسان کو اچھی طرح پتا ہے کہ انسان کس طرح اپنے ہی فائدے کی طرف مائل ہوتا ہے، اس لیے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایسی حرکتیں کر کے ایک دوسرے کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ بے شک اللہ تم پر مہربان ہے کہ تمہیں عقل و فہم، دانش و بینش سے نوازا کہ تم اپنے انٹلیکٹ کو آواز دو، اپنے نفس سے خود دریافت کرو کون سے سہارے تمہیں کام آ سکیں گے۔ اس وقت جب سینوں کو ادھیڑ کر دلوں کو باہر نکال لیا جائے گا، اس وقت دنیا کے وقتی اور معمولی فائدے ہماری آخرت کی کشتی کو لے ڈوبیں گے۔ ہم اس قدر چوکنا ہو جائیں، الرٹ ہو جائیں کہ کسی دوسرے کے مال میں سے ناحق باطل طریقے سے بلا اجازت کبھی ایک پیسہ بھی استعمال کر لینے کا خیال اپنے ذہن میں نہ لائیں، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے نفس پر قابو پاتے ہوئے ایسی تجارت سے بچیں جس میں دنیاوی اعتبار سے تو فائدہ دکھائی دے رہا ہے لیکن آخرت کے اعتبار سے نقصان ہی نقصان ہے۔ ہمارا ٹارگٹ تجارت لن تبور ہو، ایسی تجارت جس میں کسی قسم کا کوئی گھاٹا نہیں۔ آج کا دور ایسا دور ہے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ شارٹ کٹ کا استعمال کرتے ہوئے کم وقت اور کم محنت سے زیادہ مال اور دولت حاصل ہو جائے، آج وہ کروڑ پتی اور ارب پتی بن جائے۔ اگر وہ مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے تو ایسے طریقوں سے دوسرے لوگوں کے حقوق کی پامالی بھی ہوتی ہے، معاشرہ میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، نوبت مارکاٹ تک کی بھی آ جاتی ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ ہمارا دھیان ان لوگوں کی طرف جاتا ہے جنہیں اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے۔ جب رب تعالیٰ عطا کر رہے ہیں تو ہمارے دل میں کسی قسم کا کوئی خیال نہ آنے پائے، اس لیے کہ ایسے خیالات لانے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور تم تمنائیں کرتے نہ پھرو جو فضیلت دے رکھی ہے تم میں سے ایک دوسرے پر اللہ نے، مردوں کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے بھی وہی ہوا کرتا ہے جو انہوں نے کمایا۔ اصل بات یہ ہے کہ تم سوالی بنے رہو اللہ کے، اسی کے فضل کا، بے شک اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے، اسے پتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کتنی محنت کر رہا ہے اور کسے کیا عطا کرنا ہے۔
وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی نفس کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ کل کیا کمائے گا. صرف اور صرف اللہ کو پتہ ہوا کرتا ہے. جو کچھ بھی وہ حاصل کر رہا ہے یہ سب کا سب اللہ کی تقسیم اور اسی کا فضل ہے. جیسا کہ رب تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے دے اور اللہ تو وسیع علم والا ہے. اس طرح کی سوچ کا بھی ایک نام ہے جسے حسد کہا جاتا ہے. حسد، بغض اور عداوت یہ ایسی بیماریاں ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتی بلکہ نفس اور جی میں ہوا کرتی ہیں اور اندر ہی اندر انسان کے کردار کو کھوکھلا بنا دیتی ہے. ان سارے جذبات کے آنے پر ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اس لیے کہ ایسے خیالات ہمارے نیک اعمال کو تباہ و برباد کر سکتی ہیں. جیسا کہ حدیث شریف میں بھی اس طرح کا مضمون ملتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک حسد ایسی چیز ہے جو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو جلا کر خاک کر دیتی ہے. اب ہمارا کام یہ ہے کہ دوسروں کے مال و دولت، عیش و عزت، آرام و آسائش سے امپریس نہ ہوتے ہوئے اپنے موجودہ حیثیت پر اپنے رب تعالیٰ کے شکر گزار بنے رہیں. اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہوگا کہ ہم کامیاب دنیا اور شاداب آخرت کے امیدوار بن سکے. اسی مالک اور خالق سے امید لگانی ہوگی جو ہر مخلوق کو ہر شے ہر وقت وہ سپلائی کرتے رہتا ہے. ہر نفس جس کا سوالی ہے اپنی ایک ایک سانس کے لیے بھی، ایک ایک دانے کے لیے بھی اور ایک ایک گھونٹ پانی کے لیے بھی، اپنی حیات اور موت کے لیے بھی اسی کے سوالی بنے رہیں اور اسی سے اپنی حاجت اور ضرورت کی درخواست کریں. سورۃ الرحمن میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، سوالی ہے اللہ ہی کا جو کوئی ہے آسمانوں اور زمین میں اور ہر وقت اس کی ایک شان ہوا کرتی ہے. ہر ایک شے کے لیے اسی کے سوالی بنے رہیں، اس کے حکم کو بجا لائیں، خیر کے کام کریں اور منکرات سے باز آ جائیں. ہم اپنے آپ کو اپنے ایسے باطنی گناہوں سے بھی بچانے کی کوشش کریں جو ہمیں نظر تو نہیں آتے لیکن یہ اندر ہی اندر ہمارے اعمال کو، نیک اعمال کو ضائع اور برباد کر سکتے ہیں. یہ ایسے خیالات ہیں جن سے کوئی فائدہ بھی نہیں بلکہ الٹا نقصان ہی نقصان ہے. ہماری دنیا بھی اس سے برباد اور آخرت بھی ہماری برباد ہو سکتی ہے. دانشمند اور عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی آخری سانس آنے سے پہلے اپنا سدھار کر لے، اپنے بہکے قدم واپس لے لے اور اپنی آنے والی آخرت کی زندگی کو کامیاب بنا لے. اللہ رب العالمین کی طرف ہم رجوع ہوتے ہیں. آپ ہی یدبر الامر ہیں، آپ ہی ارحم الراحمین ہیں، آپ ہی مالک الملک ہیں، آپ ہی رؤوف الرحیم ہیں. آپ ذرے ذرے سے اچھی طرح واقف ہیں. ہم کمزور، جاہل، نادان، عجلت پسند بندے آپ کے سامنے دعا گو ہیں. تو اس دنیا میں بھی ہمارے لیے خیر کے فیصلے عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے خیر ہی خیر بنا دیجیے. ہماری کوتاہیوں، خطاؤں اور گناہوں کو معاف کر دیجیے. ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائیے. ہم توبہ اور آپ ہی سے توبہ اور استغفار مانگتے ہیں، آپ ہی ہماری مغفرت فرما دیجیے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین استغفروه انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وصل علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وعلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا إنك أنت السميع العليم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الأشياء كما هي. اللهم هين علينا سكرات الموت. اللهم هين علينا سكرات الموت. اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم. عباد الله اتقوا الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم